جب یہ پیکٹ ہوا تو پورے ملک میں آرڈر چلے گا انگریز کا، کمپنی بہادر کا چلے گا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب اس کے موجودہ حالات پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ملک کی قسمت پلٹنے کی محنتیں کرو۔ چنانچہ جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے وہ جہاد ہوا ہے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا سب سے پہلا جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف۔ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ہوتے رہے، ایک سلسلہ چل پڑا، مسلسل انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا، یہ جہاد ہوا۔ پھر اس کے بعد میں سلطان ٹیپو انگریز کے ساتھ لڑے، جھانسی کی رانی انگریز کے ساتھ لڑی، یہ سب اس انگریزوں کے ساتھ مقابلے تھے ملک بچانے کے، لیکن انگریز پورے ملک پر پنجہ گاڑ چکا تھا، اور یہ کوششیں اور محنتیں، تھوڑی تھوڑی کوششیں اور محنتیں تھی، کامیابیاں نہیں ہوتی گئی، اور تمام کوششوں میں ہارتے گئے، کا ناکام ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہوتے 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 یہ صورت آئی کہ 1857 میں مغل حکومت کا جنازہ نکل گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور مغل خاندان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، کوئی خاندان میں رہا ہی نہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو ایک دم ملک کے اندر پھر ابال آیا انگریز کے خلاف۔ اس وقت جو جہاد ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے تھے، اسی وقت کے جو جہاد اپنے بزرگوں نے لڑے تھے وہ شاملی کا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، ان لوگوں کا یہ دور ہے۔ دیکھو دور یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، یہ ان کی لڑکی کے لڑکے ہیں، شاہ محمد اسحاق صاحب۔ شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانے میں جب یہ دہلی میں پڑھاتے تھے تب سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بریلوی کا جہاد ہوا، اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی۔ یہ ہے سلسلہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے شاگرد، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگرد شاہ محمد اسحاق جو ان کے لڑکی کے لڑکے نواسے ہیں، نیفیو ہیں، پھر ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد شاہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی۔ اور یہ شاہ عبد الغنی کا زمانہ ہے جس زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا 1857 کا، اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے وہاں چلے گئے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے وارنٹ تھا، اور اس وارنٹ میں شاہ عبد الغنی چپکے سے چھپتے مکہ چلے گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا۔ ان بزرگوں نے پہلے تو میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا، شاملی کی جنگ لڑی انگریزوں کے ساتھ، لیکن وہ تو بڑا طاقت رکھنے والی گورنمنٹ تھی، اور یہ نہت کے تھوڑے سے لوگ تھے، کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکے، اور جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکی، جہاد ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد ان تینوں پر وارنٹ آئے، انگریز کے وارنٹ آئے، حضرت حاجی صاحب پر بھی، حضرت گنگوہی پر بھی، حضرت نانوتوی پر بھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو چپکے سے چلتے چلتے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں چلے گئے، وہ تو آخری پوری زندگی مکے ہی میں رہے۔ حضرت حاجی صاحب کوئی بڑے عالم نہیں تھے، وہ کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، وہ پورے عالم نہیں تھے، مگر اپنے دو شاگردوں سے یہ کہہ کر گئے تمہیں یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ دو شاگرد بہت بڑے علماء تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ بڑے علماء تھے، ان کو یہ کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اب وارنٹ ان کے بھی خلاف ہے، اور پیر کا حکم ہے یہ کہ تمہیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے۔
वारंट 3 साल तक रहा। उन 3 साल में हजरत नानोतवी तो हाथ ही नहीं आए। 3 साल तक छुपे रहे और हजरत नानोतवी तो हाथ ही नहीं आए, क्योंकि हजरत नानोतवी कुद्दसा सिर्रुहु ऐसे सादा थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि ये कुछ 4 हर्फ भी जानते होंगे। बिल्कुल जैसे देहात का आदमी है, एक मोटी सी लुंगी और एक कुर्ता लट्ठे का और एक कंधे पर लुंगी डाले फिरते थे, कोई समझ ही नहीं सकता था कोई मौलवी। एक मर्तबा उनके एक जगह पर उनको पुलिस को मुखबिरी हो गई कि मौलाना कासिम का फला घर में है। पुलिस ने उस मकान का घेरा डाल दिया। मौलाना को मालूम हुआ मौलाना घर में थे। मौलाना को मालूम है मौलाना लुंगी डाल करके चले। दरवाजे पर पहुंचे तो पुलिस ने रोका और ये कहा कि इस घर में मौलाना कासिम साहब हैं। तो 2 कदम जरा उसकी तरफ बढ़े, कहने लगे हाँ अभी तो यहाँ थे, या पहले खड़े थे, उधर इशारा करके कहा कि जी हाँ अभी तो यहाँ थे। तो पुलिस वाले अंदर घुसे, ये निकल गए, अल्लाह जाने। अजीब अजीब उस जमाने के किस्से हैं। एक मर्तबा हजरत तफरी करते करते देवबंद के करीब में एक मानकी गांव है, तलबा तफरी करते करते सड़क पर निकल जाते हैं। तो हजरत तफरी करते करते वहां पहुंचे, मगरिब की नमाज का वक्त, और गांव में चले गए। तो लोगों ने कहा कि हजरत नमाज, उन लोगों ने कहा ये मौलवी आया, इसे को नमाज पढ़ाए। इमाम इत्तिफाक से नहीं था। तो हजरत ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह जाने क्या हुआ कि दोनों रकातों में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। पहली रकात में भी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी, दूसरी में भी वही पढ़ी, भूल गए या अल्लाह जाने क्या हुआ। बस सलाम फेरने के बाद नमाजियों ने शोर मचाया, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। तो हजरत ने फरमाया कि भाई नमाज तो हो गई, ये तो ठीक नहीं किया मैंने, लेकिन नमाज तो हो गई, नमाज दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। उनका नहीं, नमाज नहीं हुई, हम कल देवबंद जाकर मसला पूछेंगे। तो हजरत ने फरमाया पूछ लीजिए। खैर हजरत सुन्नत पढ़कर घर चले आए। मगरिब तो होगी, दूसरे दिन सुबह गांव के 10-15 आदमियों का वफ्द आया दारुल में और कहा यहाँ बड्डा मौलवी कौन है। ये देवबंद की जुबान है, बड्डा मौलवी कौन है, यहाँ सबसे बड़ा मौलवी कौन है। तो तालिबे इल्म हजरत के पास ले गए, हजरत नानोतवी के पास। अब वो सारे वहां जाकर देखते हैं तो वही तो थे नमाज पढ़ाने वाले। तो अब सारे जाके बाअदब बैठ गए। हजरत ने पूछा भाई क्यों आए हो, तो बोलते नहीं। हजरत ने पूछा भाई क्यों आए हो, तो बहुत पूछा तो एक बोला, कहने लगे अजी हजरत जी तू कल वहीं कह देता कि मैं ही बड्डा मौलवी हूं तो हम यहाँ ना आते। एक मर्तबा हजरत तफरी करके आ रहे, रास्ते में एक आदमी देहात से गन्ना लेकर के आ रहा है, शुगर कैन। और वहां हमारे यहाँ जब गन्ना का जमाना आता है तो उसका रस निकाल करके उसमें चावल पका करके गन्ना की खीर पकती। तो वो गन्ना गांव में से गन्ना लेकर आ रहा है, हजरत नानोतवी के लिए हदिया ला रहा है, गिफ्ट ला रहा है। और वो इतना भारी गट्ठड़ बांध करके उसको बोझ हुआ, रास्ते में एक जगह पर उतार करके सस्ता रहा है, आराम कर रहा है। हजरत उधर से आ रहे तो हजरत ने मुझसे पूछा कि अरे भाई तुझे नहीं, हजरत वहां से गुजरे तो उसने कहा बे मौलवी ये गट्ठर मेरे सर पे धर दे, ये गट्ठर मेरे सर के ऊपर रख दे। तो हजरत ने जब उठवा रहे तो हजरत ने उठवाते वक्त किस्मत के मारे उससे कह दिया कि अरे तुझे बोझ लगे तो ला मैं उठा लूं। तो कहने ले उठा लेने फिर। खैर हजरत ने वो गन्ना उठा ली और वो आगे आगे चल रहा है, हजरत पीछे पीछे चल रहे हैं। अब देवबंद की तरफ चल रहे हैं, बातें हो रही है। अरे तू कहां से आ रहा है? उसने मैं फला गांव से आ रहा हूं। क्यों आ रहा है? उसने कहा मौलवी कासिम के लिए गन्ना लाया हूं, वो गन्ना की खीर पकाकर खाएगा इसलिए मैं ये गन्ना उसके लिए लाया हूं। अब हजरत देख सुन रहे हैं कि इन्हीं के लिए कोई हदिया आ रहा है। हजरत ने कुछ नहीं बोला, बातें करते गए। जब देवबंद करीब आया तो हजरत ने कहा ले भी अब तेरा देवबंद तो आ गया, ले तू अपना गट्ठर ले, तू अपना रास्ता नाप, मैं अपने रास्ते पर जाऊं। तो उसने वो गन्ना ले ली और हजरत अलग रास्ते पर चले, ये अलग रास्ते गए।
وہاں ایک مسجد ہے چھتے کی مسجد، اس مسجد میں حضرت نانوتوی رہتے تھے، وہاں کمرہ تھا، تو حضرت جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ گٹھڑ گنا کی اٹھائے مدرسے پر پہنچا، اس نے طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں رہے؟ تو طالب علموں نے کہا کہ اس مسجد میں رہتے ہیں۔ خیر وہ مسجد میں پہنچا، وہاں طالب علم پوچھا بھی مولوی قاسم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں۔ تو اس نے گنا گٹھڑ باہر رکھا اور اندر جا کر کے حضرت سے ہی پوچھتا ہے مولوی قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کو مولوی قاسم کہتے ہیں۔ تو کیا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی؟ اس نے کہا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اسے مولوی قاسم بنا ہے، اور نہیں دی، واپس آیا۔ پھر طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہے؟ طالب علموں نے کہا وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اسے یقین آیا، آ کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے بھئی، تجھے باہر ہو رہا تھا، میں نے تیری مدد کر دی، کیا برا کیا؟ غرض وہ عجیب و غریب قسم کے اتنے سادے تھے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی 4 حرف بھی جاننے والا ہوگا۔ اس لیے 3 سال مسلسل پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی، مگر وہ تو کہیں ہاتھ ہی نہیں آئے۔ اور 3 سال کے بعد وارنٹ کی مدت پوری ہو گئی، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت گنگو ہی پکڑے گئے، جیل میں گئے، ان کے خلاف مقدمہ چلا، سہارنپور کی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اور انگریز کی کورٹ میں مقدمہ چلا۔ مقدمے کا قصہ عجیب ہے۔ حضرت مقدمے میں تشریف لے گئے تو حضرت کے پاس تسبیح تھی، تو انگریز نے پوچھا تم نے حکومت کے خلاف جنگ لڑی؟ تو حضرت نے فرمایا جی لڑی۔ اس میں جواب دے رہے ہیں جی لڑی۔ ہتھیار کیا تھا تمہارے پاس؟ فرمایا یہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب لڑی۔ گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی، ان کا لڑی۔ ہتھیار کیا تھا؟ کہا یہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ان 2 باتوں کے کیا اثرات پڑے اس جج پر کہ اس نے بالکل بے گناہ ڈگری کر دی، اور اس نے لکھا کہ یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے مجھے، یہ گورنمنٹ کے خلاف کیا جنگ لڑے گا۔ یہ اسے ڈگری میں لکھا کہ یہ شخص جس پر الزام ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لیڈنگ پارٹ ادا کیا ہے، یہ لیڈنگ پارٹ کیا ادا ہے تو پاگل آدمی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بالکل بے گناہ ہے، اس پر الزام ہے، یہ گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے والا نہیں۔ تو حضرت تو یوں بری ہو گئے ڈگری سے، سہارنپور کی جیل سے چھوٹ کر الزام سے بری ہو کر حضرت تو گھر آئے، اور حضرت نانوتوی پکڑے ہی نہیں گئے۔ خیر جب یہ 3 سال گزر گئے اور عام معافی کا اعلان ہو گیا، اس 3 سال کے اندر صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ان 3 سال کے اندر صرف یو پی میں، پورے ملک میں کیا ہوا ہوگا پورے دنیا تو اللہ جانے، صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ اور علماء نہیں، یہ عام قانون تھا کہ جس کا لمبا کرتا اور داڑھی دیکھو، کوئی مقدمہ چلانے پکڑو اور پھانسی دو، وہ مولوی ہے۔ جس کا لمبا کرتا ہو اور داڑھی ہو، بس وہی بس علامت مولوی ہے، اسے پکڑو اور پھانسی دو۔